الرحمن الرحیم 20واں پارہ۔ اس پارے میں نمل کا بقیہ حصہ سورہ قصص اور عنکبوت شامل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو گنایا اور فرمایا کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کون ہے جو بارش برساتا ہے اور باغات اگاتا ہے، کون ہے جس نے پہاڑ بنائے، کون ہے جس نے دریاؤں کا سنگم بنایا، کون ہے جو انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کون ہے جو بری اور بحری راستہ بتاتا ہے، کون ہے جس نے پیدا کیا اور پھر موت دے کر دوبارہ اٹھائے گا، کون ہے جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو دلوں کے راز اور بھید کو جانتا ہے۔ یقینی بات ہے ان سارے سوالوں کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں حرکت ہو جائے گی، اس کی کیفیت بدل جائے گی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے تفصیلی تذکرہ آیا۔ پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے 4 صفات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ فرعون باغی تھا، حد سے گزرنے والا تھا، سپر پاور تھا، وہ جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا، اس کی یہ خاصیت تھی۔ دوسرے نمبر پر ذات پات اور عقیدے کی بنیاد پر وہ باشندوں کو تقسیم کرتا تھا، بانٹتا تھا۔ نمبر 3 نسل کشی کرتا تھا، اور نمبر 4 اس کی صفت یہ تھی کہ فساد فی الارض کرتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ دبے کچلے جو ہے اس کو ائمہ اور پیشوا بنایا جائے، اور اللہ یہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کسی نے اسے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ ساتھ میں ان کی بہن چلتی رہی۔ فرعون کے دربار میں وہ صندوق نکالا گیا، اور وہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے بڑھے۔ ایک دن شہر کے باہر نکلے تو 2 شخص جھگڑ رہا تھا۔ اس میں سے ایک ان کے ماننے والے تھے، دوسرا بنی اسرائیل کا تھا۔ اس کو ایک گھسا مارا تو اس کی وجہ سے وہ وہیں پہ مر گیا۔ دوسرے دن ہو کے پھر وہی شخص جو ان کی مذہب کو ماننے والا تھا ملا، دوسرے سے جھگڑ رہا تھا۔ اس نے کہا ہے موسیٰ کل جس طرح تو نے اس کو مارا تھا آج مجھے مار دو گے کیا؟ یہ بات فرعون تک پہنچ گئی اور اس نے فرمان جاری کر دیا۔ لیکن ایک شخص جو درباری تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ مدین کے چشمے پر پہنچے، وہاں لڑکیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو، اور اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے رہنے ساری چیزوں کا ان دعاؤں کے طفیل انتظام کر دیا۔ اور جس لڑکی کی بکری کو پانی پلایا تھا ان کے والد نے بلایا۔ بعض لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعیب نام کا کوئی دوسرا شخص تھا۔ شادی ہوئی، 8 سال 10 سال بکریاں چرانے کے قرار پہ، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آ رہے تھے کوہ طور پر گئے، وہاں پہ نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، ایک عصا اور دوسرے ید بیضا۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ فرعون سے مقابلہ ہوا، فرعون کے سامنے بہت ساری دلیلیں پیش کی۔ ایک دفعہ فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جو میرے معبود ہے، میرے سوا دوسرا معبود ہے، میں اس کو سیڑھی لگا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جادوگروں سے مقابلہ ہونے کے بعد فرعون جب شکست کھا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ دریا پار کیا اور پھر اس کے بعد میدان تیہ میں جا کر ٹھہر گئے۔ وہاں پر سایہ کا انتظام ہوا، کھانے پینے کا نظم ہوا اور پانی پینے کا نظم ہوا۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس ساری لشکر کو فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ انسان کی ساری تدبیروں پر غالب ہوتا ہے۔ انسان اپنے طور پر تدبیریں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، چالیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تمام چالوں کو ناکارہ کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اس نے فرمان جاری کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دی۔ اس کے بعد قارون کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن مال کی لالچ میں بغاوت کر کے فرعون سے جا کر مل گیا۔ بہت پیسہ کمایا، اس کے پاس دولت اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابی طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مل کے اٹھاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ بڑے ٹھاٹ بات سے نکلا، لوگوں نے ان سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ ہے اسے غریبوں کی مدد کرو۔ اس نے کہا کہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت سے حاصل کیا ہے۔ لوگوں کی تمنا ہو رہی تھی اس وقت کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، ہم بھی اتنے مالدار ہوتے، لیکن جب اس کے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا، پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم غلط تھے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نتیجے کے طور پر وَلَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ، کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ جتنی دولت جمع کر لے، پیسے جمع کر لے، لیکن کامیابی نہیں ہے۔ اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال و دولت اگر کسی کے پاس ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا چہیتا ہے۔ اللہ اپنے چہیتوں کو مال و دولت زیادہ نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس دولت جمع ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مال و دولت پہ اترانا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سارے مال کو بھی ہلاک کر دیتا اور اس آدمی کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط روش اختیار کرے تو اس کے متعلقین کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے اور سیدھا راستہ بتائے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانے والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ایمان جب لائے ہیں تو آزمائش ہوگی۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، خوف دلا کر کے، وحشت میں مبتلا کر کے، ہر طریقے سے تم کو آزمایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، لیکن تمہیں آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کی بات ماننا فرض ہے، لیکن اگر یہی والدین اگر شرک پر آمادہ کرے، غلط کام کرنے کو کہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پیچھے بھی بات آ چکی ہے۔ لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اس میں قارون، فرعون اور حامان کا بھی تذکرہ آیا کہ ان تینوں کو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس میں سے ایک کو زمین میں دھسا دیا، ایک کو چیخ نے پکڑ لیا، اور ایک کو دریا میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت ہی کمزور ہوتی ہے، ذرہ سے ہوا تیز چل جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے کو جو پکارتے ہیں ان کے عقیدے، ان کے عزائم اور ان کی پختگی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں بہت ساری نشانیاں ہیں، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ان نشانیوں پر غور فکر کرو
اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا لو، عقل سے کام لو، کسی اور کو نہ پکارو، دوسرے کو سرپرست نہ بناؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔